میرے محترم دوستوں، میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عارفانہ کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پر دفاع ختم نبوت کا عالمی اور علمی مرکز دارالعلوم ختم نبوت قائم ہوا ہے، جس نے اپنے یوم تاسیس سے لے کر اب تک 1 سال سے بھی کم عرصہ میں وہ تجدیدی کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اب 4 دانگے عالم میں عارفانہ کا نام ختم نبوت کے مرکزی مراکز میں شمار ہونے لگا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو الحمدللہ۔ میرے محترم دوستوں، یہ دارالعلوم ختم نبوت عارفانہ اپنی انفرادی خصوصیات کے باعث عصر حاضر کی نہ صرف یہ ایک اہم ضرورت ہے بلکہ بلا مبالغہ تعلیم و تربیت اور عقائد کی اقتصاد بازاری کے دور میں دارالعلوم ختم نبوت ایک روشنی کا مینار ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم ختم نبوت کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ماہ عارفانہ کے شہر کے وسط میں ایک تربیتی اور اصلاحی نشست کا اہتمام کیا جائے۔ موقع کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب اور انتظامات دارالعلوم کی مرکزی شورا کرتی رہے گی۔ اور میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو آپ حضرات کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنے دارالعلوم ختم نبوت عارفانہ کی انتظامیہ اور اس کے احباب خصوصاً استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضوان علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ جذبہ رکھا اور شورا کا ایک پروگرام کے لیے اس ضیافت کا انتظام کیا۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اسلامی حیا اور ویلنٹائن ڈے۔ میرے محترم دوستو، شاعر کہتا ہے دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی نجات میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاد الحدیث مفکر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد رضوان علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آپ حضرات سے آج کے موضوع کی مناسبت سے محو گفتگو ہو۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے پاک نام کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضوان علی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے والد الاحترام معزز سامعین اکرام، اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے گزشتہ پروگرام کی طرح بہت محبت اور شفقت سے اس پروگرام میں بھی اپنی حاضری کو یقینی بنایا، چونکہ ہمارے دارالعلوم ختم نبوت عارفانہ کی طرف سے انتہائی سنجیدہ طریقے کے ساتھ اہم عنوانات پر اہل علاقہ اور بالخصوص سوشل میڈیا سے وابستہ ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں چند باتوں کا خصوصی طور پر لحاظ اور خیال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پروگرام خالص دینی اور اصلاحی ہو، کسی بھی قسم کی فرقہ واریت، کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور جذباتیات سے ہٹ کر ہم اپنے معاشرے
اور اپنے معاشرے میں موجود ان خامیوں پر غور و فکر کریں جس سے ہماری نئی نسل بدستور دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ نے محسوس کیا بعض احباب ان کا کوئی مشن ہو یا جذبہ ہو، ہم کسی کی نیت بے شک نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی نعرہ بازی اور بغیر کسی شور شرابے کے کوئی نہ کوئی ایک اسٹیج ایسا ہونا چاہیے جس کو ہر طرح کے ہر مسلک اور ہر مکتبہ فکر سے وابستہ انسان بلا جھجک آ کر اس مجلس میں شرکت کرے، اس پہ کوئی ایسی چھاپ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان بیٹھنے میں کوئی آر محسوس کرے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر عمل کا پیغام ہے۔ اس میں ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، اور نہ ہمیں ہمارے کسی تمام پروگراموں کا جو اب تک ہو چکے یا جو آئندہ ہوں گے اس کے لیے بھی یہ بات تمہیدی طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ ملکی حالات کچھ بھی ہوں، سیاسی حالات کچھ بھی ہوں، ہمارے سیاست کرنے کے لیے ہر طرح کے طبقات موجود ہیں، ہمارے علماء کی جماعتیں بھی موجود ہیں، غیر علماء کی بھی موجود ہیں، ہر طرح کے جب لوگ موجود ہیں تو سیاست ہم نے انہی کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ہمارا نہ یہ موضوع ہے، نہ ہم اس موضوع میں کسی فریق کو بوجہ سیاست ہم اپنی گفتگو کا ٹارگٹ بنائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دینی معاملات میں وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری امت مسلمہ کی اجتماعیت سے ہے، جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تو ہم ان اتفاقی امور پر گفتگو کریں گے۔ اختلافی امور اپنی جگہ پر ہر شخص اپنی حقانیت کے جتنے بھی دلائل رکھتا ہے، ہم ایک اپنا موقف رکھتے ہیں، آپ میں بہت سے لوگ اپنا موقف رکھتے ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ ہم نے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وہ باتیں جو امت مسلمہ کو جوڑ کر رکھتی ہیں، اکٹھا رکھتی ہیں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کرتی ہیں، ہم انہی پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے دو چار باتیں مجھے ضمن اس لیے عرض کرنا پڑی کہ آئندہ بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس ماحول کو یا اس نظم کو ہم کسی مخصوص نعرے کے ساتھ ہائی جیک کر لیں گے تو ایسی وہ خیال دل سے نکال دے تو مجھے مناسب ہوگا، اس لیے کہ یہ خالص دین کی بات ہوگی اور کسی بھی مسلک کسی بھی طبقے کی ہم اس پر چھاپ نہیں لگنے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتلائی جائیں، تو انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے نا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ فروری کا یہ جو مہینہ ہے ہمارے معاشرے میں خیر اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتی جتنی تیزی کے ساتھ شر اور برائی پھیل رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بہت پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر ایک اس میں ظہور کا مادہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کے لیے جہالت اور جہول کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میں اس کو ذرا انتہائی نرم لہجے میں کہتا ہوں کہ فطرتی طور پر ہر انسان اپنے رب کی معرفت کے راستوں پہ سستی سے چلتا ہے اور خدا کی نافرمانی کے راستے چونکہ مزین ہوتے ہیں، زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، اس طرف ذرا تیزی سے چلتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ کہ جو انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو دوبارہ مضبوط کیا جائے اور بندے کا اپنے رب سے ایسا تعلق بن جائے کہ پھر اس کی زندگی اسی پیمانے اور اسی ضابطے کے مطابق گزرے جو پیمانہ اور جو ضابطہ اللہ تعالیٰ بندے کی نجات کے لیے متعین کرتے ہیں۔ ایک کسی اللہ والے نے کسی سے پوچھا، حضرت حیا کیا چیز ہے؟ حیا کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ شرم و حیا ہمارے معاشرے میں عام لفظ ہے، انہوں نے بہت پیاری وضاحت فرمائی، فرمایا مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا، تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ پر نہ دیکھے، تمہارے رب جب بھی رب کی تم پر نظر پڑے تو اللہ کسی وقت میں ہم اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا چاہتے تھے، لیکن یہی مطلب یہی ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ پر نہ دیکھے
جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا ہے یہی حیا ہے۔ اور یہ ہماری فطرت بحیثیت مسلمان جو ہماری تربیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شریعت نے ایک ایسا پاکیزہ اور باحیا معاشرہ کا تشکیل دیا ہے جس میں کسی بھی بے حیائی کی کسی بھی پہلو سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یورپین لوگ یہ جتنے بھی اسلام اور اسلامی تہذیب یا آسمانی مذاہب سے دور لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شریعتیں بنائی ہیں، اپنی مرضی سے تہوار بنائے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ یہ فائدہ اس بات کا سوچتے ہیں کہ ہمارے افراد کو دنیا میں لذت زیادہ کس چیز میں ملتی ہے۔ یہ دو سوچوں کا فرق ہے، دو تہذیبوں کا تصادم ہے، دو خیالات کا ٹکراؤ ہے۔ ایک خیال جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے، اور ایک خیال جو شیطانی نظام دنیا کو دیتا ہے۔ ایک خیال تمہیں صرف اپنی ذات کے گرد گھومنا سکھاتا ہے، تمہاری ذات کا فائدہ کس بات میں ہے، تمہارا نفع کس بات میں ہے، تم دنیا سے کیا لے سکتے ہو، تمہارا حق کیا ہے، تمہاری زندگی کے راحت کے اسباب کیا ہے۔ اب جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں، جتنی بھی مادیت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ان سب کی سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں آسانی کی زندگی کیسے گزاریں۔ ان کو میڈیا کسی بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ تم گھر میں صوفہ رکھنا ہے تو کس درجے کا رکھنا ہے، تمہارا لباس ہو تو کیسا ہو، تمہارا مکان ہو تو کیسا ہو، تمہاری گاڑی، یعنی ہر چیز میں ہماری سوچ ہماری فکر اس سطح تک لے کر جاتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا ہی جنت بن کر رہ جائے، ہم دنیا میں ہر طرح کی لذت کے ساتھ گزارا کریں۔ یہ مادہ پرست سوچ ہمیں ایسی تہذیب دیتی ہے، ایسی تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ لیکن جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تربیت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایثار کی شریعت دی ہے، ایثار کی تربیت دی ہے، وہی حساب سے ہماری تربیت کی گئی ہے۔ ایثار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ذات کے گرد، اپنے منافع کے گرد نہیں گھومتے، بلکہ ان کا مزاج کیا تھا کہ ایک صحابی کے لیے پانی کا جو گلاس میدان جنگ میں ایک پیالہ پانی کا لایا گیا تو ساتھ والے دوسرے زخمی کو دے دیا، خود نہیں پیا، کہا اس کو پلا دو۔ اس کے بعد دوسرے کی کراہنے کی آواز سنی، انہوں نے آگے پہنچا دیا، حتیٰ کہ سب کے سب شہید ہو گئے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی کسی نے پسند نہیں کیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا نظام تربیت ہے۔ جب اسلام میں یہ نظام تربیت ہو تو یہ نظام تربیت مبنی ہے حیا کے ساتھ، کیونکہ حیا انسان تبھی کرتا ہے، جتنے بھی دنیا میں امور چل رہے ہیں یہ سارے امور بنیادی طور پر حیا کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ حیا کے ساتھ غیرت پیدا ہوتی ہے، اور غیرت کے ساتھ تمام آدمی کو اپنے رشتوں کا حیا پیدا ہوتا ہے، غیرت کے ساتھ انسان کو اپنے تمام تعلقات نبھانے آتے ہیں۔ اگر انسان میں یہ احساس کا مادہ ختم ہو جائے، کیونکہ حیا یہ لفظ حی سے مشتق ہے، حی کہتے ہیں زندگی کو، دل کی زندگی حیا کے ساتھ ہے۔ جس شخص کا حیا مر جائے، اس کے والدین اس کو جتنا مرضی اصرار کرتے ہیں کہ اپنی بہنوں کا خیال کرو، وہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل کا حیا اور احساس مر چکا ہے۔ اس کو رشتے داروں کی قدر سکھاؤ، اس کو بہن بھائیوں کی قدر سکھاؤ، اس کو استاد کا احترام سکھاؤ، اس کو معاشرے کے بزرگوں کا احترام سکھاؤ، وہ کسی پیمانے پہ پورا نہیں اترے گا، کیوں؟ اس کا حیا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا، کہنے لگے جو معاصی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی کا پہلا انسان پہ حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ حیا کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب حیا اٹھا لیا جائے تو ساتھ ہی غیرت چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی غیرت چلی جائے اور بے ضمیر اور بے غیرت انسان جب بن جائے پھر شریعت اس سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو اپنا حیا کھو دے، جب تیرے اندر حیا نکل جائے، جب تو معاشرے کا ایک بے حیا فرد بن جائے، جب تیری آنکھ سے، تیری گفتگو سے، تیرے کردار سے کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے تو پھر فصلہ معاشرے کا، اب تو جو مرضی کر، اب شریعت نے تیرے گلے سے پٹا اتار دیا ہے، اب تو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو تحفظ حاصل ہوتا ہے، جو شفاعت کا تحفظ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ ہاتھ ہوتا ہے، تجھ سے اب وہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے، اب تو آزادی کے ساتھ گھوم تو اللہ کی رحمت کے دائروں سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فصلہ معاشرہ جاؤ جو مرضی کرو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے والدین اولاد کو جب تنگ آتے ہیں، اور اولاد بار بار کہے میں یہ کرنا، والدین تنگ آ کر کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرو، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا بھی پسند نہیں فرماتے کہ بحیثیت امتی میرا اس کے ساتھ تعلق باقی رکھے جس کے دل سے اور آنکھ سے حیا مر چکا ہو. ہمیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا مر گیا اب تو جو مرضی کر. تو یورپی قومیں اللہ کی طرف سے حیا کی نعمت سے محروم ہو چکی ہیں، اور ہمیں وہ محروم کیسے کرنا چاہتی ہیں؟ چونکہ ان لوگوں کو جن ان کے ساتھ ہمیں آباد بھی نظر آتے ہیں، ان کی کوئی نیکیاں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ دنیا میں جو فلاحی کاموں سے ادا کرتے ہیں، ان کی میڈیسن کے ساتھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ آسائش و آرام فراہم کیا ہے. اب ان کی یہ جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی عیاشیاں ملی ہیں، یہ اللہ کے یہاں مقبول لوگ ہیں. یہ ان کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا کو ہی ان کے لیے جنت بنا کر دنیا میں ادا کر دیتے ہیں. اللہ ان کا کوئی حساب آخرت کے لیے نہیں رکھتے. اور جو مومن ہو، نیک انسان ہو، اس پر اللہ کی طرف سے دنیا میں آزمائشیں رہتی ہیں، دنیا میں اس پر تکالیف رہتی ہیں. اور تکالیف کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دنیا میں جو خطائیں ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، ان خطاؤں اور غلطیوں کو اس کی آزمائشوں کے ساتھ برابر کر دیا جائے. اور جب یہ اللہ کے دربار میں آئے، اس کا کوئی گناہ اللہ کے دربار میں نہ ہو، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی نیکیاں بچا کر اللہ کے دربار میں پہنچے. تو مومن کی تکالیف اس کے لیے باعث رحمت ہے، اور کافر کی دنیا میں ملنے والی نعمتیں اس کے لیے باعث عذاب ہے. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا دو آدمیوں کا کہ بنو اسرائیل کے اندر دو آدمی ایسے گزرے، ایک انتہا درجے کا خدا کا باغی اور نافرمان، انتہا درجے کا سرکش، اور ایک انتہا درجے کا فرما بردار. جو انتہا درجے کا سرکش اور باغی تھا، اس کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا. اب جب مچھلی کھانے لگا، ابھی اس میں مچھلی نہیں ملی، آخری وقت ہے، تو کہیں سے دیکھا کوئی پرندہ اپنے منہ میں مچھلی کی بڑی ساتھ پیس کا مچھلی کو پکڑ کر اڑتے ہوئے اس کے گھر کے اندر ایسے پھینک دیا، اور اس نے مچھلی کھا لی اور بڑا خوش ہوا کہ اتنی جلدی میرے لیے انتظام ہو گیا. اور ایک نیک انسان جب اس کا آخری وقت آیا، ساری زندگی تکالیف اور قسم پرسی میں اور پریشانی میں گزاری، لیکن جب تکالیف میں گزری، آخری وقت آیا، جی چاہا کہ میں شہد کروں، گھر کے اندر الماری میں شہد موجود ہے، دیکھا تو گھر کی مرغی وغیرہ یا کسی پرندے نے پر مارا اور شہد نیچے گرا کر ضائع کر دیا. اب کسی نے اللہ والے سے پوچھا یا کہ وقت کے نبی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شخص فاسق و فاجر ہے، وہ مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور مرنے سے پہلے پوری کر دی جاتی ہے، اور نیک انسان ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے، اس کو وہ بھی پوری نہیں ہوتی حالانکہ قریب میں میسر تھی. فرمایا گیا کہ اس شخص کی ایک نیکی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے اس کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیا جائے، جو اس نے خواہش کا اظہار کر دیا، اللہ نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تاکہ اب قیامت کے دن اللہ کے پاس صرف مجرموں کے سامنے کھڑا ہو، اس کی کوئی نیکی نہ ہو جس کی وجہ سے اسے معاف کرنا پڑے. اور جو بے دین، جو دیندار تھا، نیک انسان تھا، فرمایا اس کا صرف ایک گناہ باقی تھا، میں نے اس کو شہر کو گرا کر اس کے گناہ کو اس کے ساتھ معاف کر دیا، اب جب یہ میرے دربار میں آئے گا پھر میری رحمت دیکھے گا میں اس کو کتنا نوازتا ہوں. یہ مومن کا معاملہ ہے. تو اس لیے جو جتنا بھی یورپی معاشرہ ہے وہ ہمیں زندگی کی تن آسانیوں میں لے کر جانا چاہتا ہے، ہمیں بے حیائی کے راستوں پہ چلانا چاہتا ہے. ابھی جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، پہلے تو ہمارے ملک میں جو جن باتوں کو بطور مذاق میں لیا جاتا تھا، اب بطور تہذیب کر لیا جاتا ہے. ریاستی سطح پر ایسے تمام بے حیا امور کی سرپرستی کی جاتی ہے جن بے حیا کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ہمارا میڈیا باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے، اور ان کو اس طرح ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے دباؤں میں ایسے ڈالتا ہے جیسے اگر تم نے یہ غلط کام نہ کیا تو گویا کہ تم انسانوں کی صف میں نہیں. یہ کیسی غلط بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین اور ایسی پاکیزگی والا دین جس میں خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج مبارک یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرمایا اتقوا مواضع التہمۃ، تہمت کی جگہوں سے بھی بچا کرو، تہمت کی جگہ پہ بھی پاؤں نہ رکھو. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور وہ اعتکاف بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کو جب چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، گھر میں چھوڑنے کے لیے گئے، اور وہ دیکھے کہ اگر بیوی اعتکاف کی حالت میں شام کو کھانا دینے آئے تو اور کوئی نہ ہو تو وہ خامد اس کو گھر تک چھوڑنے جا سکتا ہے. اب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے گئے، دو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، تو وہ تیزی سے راستہ بدل کر جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر فرمایا یہ میری بیوی ام سلمہ ہے، یہ میری بیوی ام سلمہ ہے. اب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گئے؟ آپ کے بارے میں ہم سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم،
شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اگر تم اپنے نبی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے تو ایمان سے محروم ہو جاتے. میں نے شبہ کو ختم کر دیا اور بتلا دیا تاکہ تمہارے درمیان دماغ میں کوئی بدگمانی جنم نہ لے. یہ اسلام کا پاکیزہ نظام ہے, یہ اسلام کا حیا ہے. اسلام اس طرح کی تہذیب سکھاتا ہے, اس طرح کا اسلام معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں کسی قسم کے ناجائز یارانوں کی اور دوستیوں کی گنجائش نہیں ہوتی. کسی قسم کی بے حیائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن جو ہمارے پاس باہر کی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے, باہر کی تہذیب ہمارے بچوں اور بچیوں کو مادر پدر آزاد بنانا چاہتی ہے, اور اس جرم کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہیں. وہ ہمارے وہ بزرگ جو اپنے بچوں اور بچوں کی بلا وجہ شادیوں کو تاخیر کرتے ہیں, اس گناہ کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں کہ انہوں نے بچوں اور بچوں کو اس سطح تک مجبور کیا کہ وہ ناجائز تعلقات اور اس سطح تک پہنچ جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریف میں بچہ اور بچی بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کرنا, اس کو بر وقت اس کو تحفظ فراہم کرنا یہ ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پہلے تم کماؤ, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک قدموں پہ کھڑے ہو تو اس وقت تک اس کا کردار کھڑا نہیں رہتا, اس وقت تک اس کی سوچ اور کردار وہ درست نہیں رہتا. کمانے کیا رازق ہم بن گئے ہیں معاشرے کے, کیا ہمارے والدین رازق بن گئے ہیں؟ جب رزق اللہ کے ذمہ ہے تو رزق کی وجہ سے کسی کے جائز خواہشات کو, بچوں اور بچیوں کی جائز ضرورتوں کو روک کر رکھنا اس بنیاد پر کہ پہلے گھر ہو, پہلے اپنا کاروبار ہو, اپنے قدموں پہ کھڑا ہو, اب مال جمع ہو جائے گا, گھر مل جائے گا, لیکن معاشرے میں جو بے حیائی پیدا ہوگی, معاشرے میں جو گناہ کا ماحول جنم لے گا, اس کی وجہ سے جو اللہ کے عذاب آئیں گے اس کا پھر ہمارے پاس کوئی تدارک نہیں, اس کی ہمارے پاس کوئی سد بات نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ فرماتے جس قوم کو تباہ کرنا ہو, جس قوم کو اخلاقی طور پہ شکست دینی ہو, جس کو میدان جنگ میں ہرانا ہو, اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کر دو, فحاشی کو سستا کر دو, وہ قوم کبھی میدان جنگ میں کھڑی نہیں رہ سکتی. اور یہی آج ہمارے ساتھ یہ المیہ پیش آ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی روز کی بے حیائی, اور پھر اس بات پر وہ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ اور ان چکروں کے ساتھ اس حد تک جب ہمارے ہاں وہ آر بھی نہیں سمجھا جاتا. یہ کزن ہے, یہ خالہ زاد ہے, یہ پھوپھی زاد ہے, ان سے نہ کوئی پردہ ہے, سب سے دوستیاں ہیں, سب سے اٹھنا بیٹھنا ہے, اور ہم اس بات کو اس بنیاد پر ہضم کرتے رہتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی حل والی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے بچوں پہ یقین ہے. یہ کیسا یقین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے کیا ہمیں یہ یقین سکھایا ہے کہ بچوں کو برائی کا پورا ماحول فراہم کر کے پھر ہمیں کہتے یقین ہے؟ غالباً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مادہ پرست بت پرست سے زیادہ بے حیا اور بے ضمیر ہوتا ہے. مادہ پرست بت پرست سے زیادہ بے ضمیر, اور اور بھی سخت الفاظ ہیں لیکن وہ میں نہیں کہتا. وہ کیوں؟ اب ہمارے یہاں مادہ پرستی کیا ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی نوجوان بیٹی کو چائنا میں بھیجا ہے, وہ ڈاکٹری سیکھنے کے لیے گئی ہوئی ہے. کیوں؟ مجھے اپنی بچی پر اعتماد ہے. بچی کو بھیجا ہوا ہے باہر پڑھنے کے لیے, یہ قزاقستان میں گئی ہے, یہ فلاں ملکوں میں گئی ہے. کیوں؟ ہم نے اپنی بچی کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے کہ ہمیں بالکل یقین ہے یہ بچی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی. اس غلط فہمی اور اس جو شدر مرد والی پالیسی ہے, اس سے ذرا باہر نکلیے, اپنی سوچ کو ذرا بالغ کیجیے. یہ معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہے, یہ اللہ اللہ کے رسول کے دین سے دوری کا ماحول ہے. اس ماحول میں یہ اعتماد کر کے بیٹھے رہنا کہ ہمارے بچے ایسے نہیں ہو سکتے, یہ اپنی غلط فہمی دماغوں سے نکالو, اپنی سوچ کو بدلو, اور صرف دنیا کمانے کے لیے, دنیا کے حص کے لیے بچوں اور بچیوں کو کفار کے معاشرے میں, ان کے ماحول میں مت بھیجو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اور بچی وہاں سے کامیاب ڈاکٹر تو بن کر آ جائے لیکن کسی کام کا مسلمان باقی نہ رہے, مسلمانی اس کی ختم ہو کر رہ جائے, اس کے اندر اسلامی نام کا حیا اور ضمیر مر جائے. پھر کیا فائدہ ایسی تعلیم اور ایسی تعظیم کا؟ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے, اس دین میں تو سراسر شرم و حیا ہے, سراسر اس میں غیرت ہے, اور جس میں غیرت نہیں ہے اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا. کیونکہ ایمان اور غیرت اور اسلام یہ تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں. حیا, ایمان اور غیرت, یہ تین چیزیں اکٹھی ہو تو بندہ مسلمان بنتا ہے. اور جب ان میں سے ایک رخصت ہو جائے, حدیث میں آتا ہے اگر آدمی کا حیا چلا جائے, یا آدمی کی غیرت چلی جائے, یا ایمان چلا جائے, تینوں میں سے جو بھی چیز چلی جائے دوسری کو آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے. جس کا حیا چلا جائے اس کی بھی غیرت اور ایمان کیا, جس کی غیرت ختم ہو جائے اس کا بھی حیا اور ایمان چلا جاتا ہے, اور جس کا ایمان چلا جائے اس کی حیا اور غیرت کا باقی رہے. اس لیے ان تینوں چیزوں کا ضروری رہنا, انسان میں موجود رہنا, حیا کا اور غیرت کا, یہ انتہائی ضروری ہے. اسلامی حیا کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا حیا اسلامی نہیں ہوتا, ہمارا حیا غیر اسلامی ہوتا ہے. غیر اسلامی سے کیا مراد ہے؟ جو حلال رشتہ ہے, حلال ضرورت ہے,
اب بچے کو شادی کی ضرورت ہے، یہ حیا کی وجہ سے والدین کو نہیں بتاتا باہر گناہ کر رہا ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی بے حیائی ہے۔ اسی طرز پر آگے چلتے چلے جائیں، مسئلہ پوچھنا ہے شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا، جائز ناجائز ہے شرم کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا، رشتہ داری ہے شرم کی وجہ سے گناہ سے نہیں روک رہا، مجھے حیا آتی ہے میں کیسے کہوں میری جوان بہن پردہ نہیں کرتی، یہ حیا نہیں ہے۔ اس حیا کی اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ حیا اس چیز کو کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے احکامات پر پوری غیرتمندی سے عمل کرنا سکھائے۔ اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تمہارے ضمیر میں دل میں غیرت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تمہارے دل میں حجام پیدا نہیں ہوگا اور تم کوشش نہیں کرتے، پھر سمجھو حیا کی نعمت سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو زندہ رکھے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلے۔ اور پھر بعض حیا ایسے ہوتے ہیں جس کو حیاء تقصیر کہتے ہیں، یہ حیا مطلوب ہے۔ حیاء تقصیر اللہ کو بڑا پسند ہے، بندہ پوری عبادت کرے اور عبادت کر کے پھر اس بات سے حیا کرے کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ عادت سب سے زیادہ فرشتوں میں پائی جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کی ہر وقت بندگی کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ان کے حیاء تقصیر کا اتنا غلبہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں پھر کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ ہم بھی جب عبادت کریں ہمارے کو حال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک حضرت مولانا حکیم اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مولا ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی اور انتظار کرنے لگا مجھ پر ابھی تک میری کیوں نہیں ہے۔ ہماری عبادت ہمیں متکبر بناتی ہے، ہم عبادات کرتے ہیں کبر کا اظہار کرتے ہیں، اب خود نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے بے نمازوں کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک زمین پہ زندہ کیوں پڑے، ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ حیا نہیں ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری نیکیاں کر کے بھی اللہ کے سامنے شرمندہ رہیں، اللہ کے سامنے خوف زدہ رہیں۔ یہ آواز دے دیں اس کو کم کریں گے، ہم کروا لیں گے پریشانی نہ ہوگی، ہاں اس آواز کو مناسب کریں۔ تو میں عرض سے کہہ رہا تھا کہ حیا ہمیں اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ ہماری بہن ہماری بیٹی ان سارے رشتوں کو انسان اگر پورا کرتا ہے تو وہ حیا کی صرف سے پورا کرتا ہے۔ جب اپنی بیٹی کے حقوق ہیں وراثت سے حق تبھی لے گا جب دل میں بہن کا حیا زندہ ہوگا۔ اگر وراثت سے محروم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے جتنا بھی حاجی اور نمازی بنا پھر رہا ہے لیکن یہ مسئلہ بندہ حیا اور غیرت سے محروم ہو چکا ہے۔ جس کو اللہ نے وراثت میں حق دیا یہ اسے محروم کر رہا ہے۔ اپنی بہنوں کو حقوق سے محروم کرنا، ان کی ضروریات کا خیال نہ کرنا، اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی والدہ کا، جتنے بھی رشتے ہیں صنف نازک کے انسان کے ساتھ وابستہ ان کو شرعی طور پہ پورا کرنا، یہ ہے اصل حیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ استاد بھائیوں کا، والدین کا اور مردوں کے ساتھ جس رشتے کا جو تقاضا ہے انسان میں صفت حیا ہو تو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر انسان کا حیا مر جائے تو حیا مرنے کا مطلب اس کا دل اور احساس مر چکا ہے، اور جس کا دل اور احساس مر جائے وہ معاشرے میں جانوروں کی زندگی گزارنے والا شخص ہوتا ہے، وہ انسانوں میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یورپی تہذیب نے کیا دیا، یہ جو ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی مزدور ڈے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ان لوگوں کو مدر ڈے منانے کی، ان لوگوں کو فادر ڈے منانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو ان لوگوں نے اولڈ ہاؤس بنا کر ماں سے اور باپ سے جان چھپا لی ہوئی ہے، اور جس چیز دنیا بندے کے ہاتھ سے چھن جائے اس کو یاد کرنے کے لیے پھر برسیاں منائی جاتی ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہیں۔ اور جو چیز بندے کے پاس موجود ہو، یہ ہمارے معاشرے کا جو حسن ہے کہ والدین تا دم آخر اولاد کے سروں پہ راج کرتے ہیں، اولاد ان کی خدمت کو اپنے لیے ساتھ سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمارے پورے ملک میں کہیں بھی اولڈ ہوم نہیں ہے، کہیں بھی بوڑھوں کو جمع کروانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ حیا ہے، والدین کی عزت اور تقدیس ہے، ان کو وہ عظمت ہے جو اسلام نے دی ہے، اور ہمارا نوجوان اس حق کو ادا کر رہا ہے۔ اب انہوں نے ان بے حیا دنوں میں سے کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، انہی میں سے ایک دے دیا ویلنٹائن ڈے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یورپی تہذیب میں، عیسائیوں کے مذہب میں کوئی پادری کسی راہبہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، ساری زندگی یہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور یہ ذہن میں رکھو جتنے بھی غیر فطری قوانین ہوں گے، جتنے بھی غیر فطری راستے ہوں گے، وہ ہمیشہ غلط راستوں میں چور راستے نکال کر انسان کی فطرت کو کمزور کرے گا، انسان کو گناہ پر مجبور کرے گا۔ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام ہر انسان کو پیدائشی طور پہ معصوم مانتا ہے، کہ پیدائشی طور پہ انسان معصوم ہے، اور عیسائی ہر بندے کو پیدائشی طور پہ گناہگار مانتے ہیں۔ جب گناہگار مانتے ہیں تبھی تو ان کا عقیدہ کفارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر صلیب پہ چڑھ گئے، کفارہ دے دیا، ہماری خاطر پھانسی پہ چڑھ گئے۔ تو یہ کفارے کا عقیدہ آیا اس لیے ہے کہ عیسائیت ہر انسان کو پیدائشی طور پہ گناہگار کہتی ہے، اسلام ہر انسان کو پیدائشی طور پہ معصوم کہتا ہے۔
یہ اسلام کا احسان ہے نسل انسانی پر. اب انہوں نے جب غیر فطری کام کیا، اور غیر فطری کام کوئی بھی ہو وہ شریعت مطالعہ کیا انسانی معاشرے میں بھی نہیں چلتا. غیر فطری کام کیا تھا؟ جو ان کے پادری بن جائیں، جو ان کی راہبائیں بن جائیں، ان کی عورتیں جو اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کر دیں، وہ کبھی بھی شادیاں نہیں کر سکتی، اور جو پادری ہیں وہ کبھی شادیاں نہیں کر سکتے. حالانکہ اسلام ایسی دین نہیں سکھاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ایسی کوئی روحانیت نہیں ہے، ایسی کوئی عبادت اسلام میں نہیں رکھی گئی کہ تم جاؤ جا کر جنگلوں میں بیٹھ جاؤ اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے، بچوں کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرو اور کہو میں کوئی کام نہیں کرتا، میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں. ایسی اللہ اللہ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جب تم اپنی ڈیوٹی سے فرار اختیار کر کے محض جو ہے وہ تم کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، گھر سے بھاگ جاؤ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں 3 صحابہ کرام آئے. آ کر انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں. تو گھر سے بتایا گیا، غالب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں سید عائشہ، انہوں نے بتایا کہ آپ سے روزے کے بارے میں پوچھا. انہوں کا روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. نفلی روزہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. نفلی روزوں کے بارے میں پوچھا، فرض کی نہیں. انہوں کا نفلی روزہ کبھی رکھتے ہیں کبھی افطار بھی کرتے ہیں. فرمایا تہجد کے بارے میں، رات کی نماز، فرمایا سوتے بھی ہیں، صبح کا تہجد بھی پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ اپنی جو ازدواجی زندگی، فرمایا وہ سب کے حقوق ادا کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا، اللہ کے نبی تو بخشائے ہیں، ان کو تو پریشانی نہیں ہے، ان کا تو کوئی عبادت بھی نہ کرے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کا جو اللہ سے قرب اور معرفت ہے، پوری دنیا کی باتیں جمع کی جائیں ہمارے پیغمبر کی زبان سے، ایک دفعہ نکلے ہوئے سبحان اللہ کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی. ان کا تو درجہ اتنا بڑا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر کا تو مرتبہ اتنا زیادہ ہے، ان کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک نے کہا میں ساری زندگی اب شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں اب ساری زندگی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو اپنی کروٹ بستر پہ نہیں لگاؤں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، اس لیے کہ ہماری بخشش کا تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ نہیں بتلا دیا گا، میں بلا لیا تینوں. اب تم تینوں نے یہ بات کی، کہا کہ فرمایا یہ اسلام میری یہ تعلیمات نہیں ہے، میری یہ تعلیمات نہیں ہے. تم میں سے مجھ سے زیادہ کوئی اجر سے کیا تم میں تم سے مستغنی ہوں اجر سے؟ لیکن نہیں، میں نے شادی بھی کی اور شادی کے بغیر بیویوں کے حقوق ادا بھی کرتا ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. فرمایا اسلام ایسی کسی عبادت کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسان اپنی ڈیوٹی سے بھاگ کر عبادت کرتا ہو. گھر والوں کی ڈیوٹیوں سے بھاگ کر عیسائیوں نے یہ کام کیا، راہب بنائے، راہبائیں بنائے اور کہا کہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تم صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرو. حالانکہ یہ غیر فطری تھا. جب غیر فطری تھا تو ان سے گناہ ہونا تھا. اب ایسا ہوا، ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اپنے جسمانی تقاضے اور شہوت سے تنگ آ کر ایک پادری یا راہبہ جس کے ساتھ اس کا انڈر گراؤنڈ تعلق چل رہا تھا، اس کو خط لکھا اور اس کو پیغام دیا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے، مجھے یسوع مسیح، اور جب انسان شریعت سے بھاگ رہا ہو نا پھر خوابوں کا سہارا لیتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے خواب میں فلاں پیر صاحب نے بتا دیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے بتا دیا. جب واضح شریعت ہمارے پیغمبر کی موجود ہے تو اس شریعت کے مقابل کسی کا نہ خواب حجت ہے نہ کسی کا فرمان حجت ہے. جب ہمارے پیغمبر کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات حجت نہیں رہتی. اب ہوا کیا؟ کہنے لگا مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہ 14 فروری کو جو راہب اور راہبہ جسمانی تعلقات قائم کر لیں گے اللہ کے نام پہ گرفت نہیں ہوگی، کچھ پکڑ نہیں ہوگی. انہوں نے یہی حرکت کر لی، اپنے گناہ میں مبتلا ہو گئے. جب گناہ میں مبتلا ہوئے پادریوں کو پتا چلا تو 14 فروری کو اسے قتل کر دیا گیا، اس ویلنٹائن نامی پادری کو. جب قتل کیا گیا تو اب کچھ من چلوں نے اس کو شہید محبت کا نام دے دیا کہ یہ محبت کے نام پہ شہید ہو گیا ہے. شہادت کا لفظ اتنا مقدس ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ اتنا بدنام کیا جا رہا ہے. جو جس کو سیاست کے لیے مر جائے وہ فلاں شہید، کوئی کسی غلط کام میں مر جائے وہ بھی شہید. ہر کام پہ شہادت کے لفظ. شہادت ایسی نہیں ہے. شہادت علیہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے جو جان دے اسے شہید کہتے ہیں. اب یہ بدکاری کرتے ہوئے مارا گیا اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ شہید محبت ہے. پہلے یہ کارڈ جاری ہوئے پھر، اور آپ ذہن میں رکھیے سرمایہ دارانہ نظام جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہمیشہ تمہارے مذہبی تہواروں سے،
تمہارے غلط غیر مذہبی تہواروں سے ہمیشہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے نفع کس کام سے ملتا ہے، اور جہاں سے نفع مل رہا ہو وہ اس چیز کو پوری دنیا کی انٹرنیشنل رسم بنا دیتا ہے، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے۔ معلوم نہیں ان پھولوں کے بیچنے میں جو 14 فروری کو بیچے جاتے ہیں، ان کارڈوں کے بیچنے میں جو کارڈ 14 فروری کو ایک دوسرے کو محبت کے کارڈ، کروڑوں روپیہ وہ لوگ بدبخت کما رہے ہیں جو ایسے غلط تہواروں کو ہمارے لوگوں میں لانچ کرتے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ تھوڑا جیسے ہمارے جب ریاستیں ڈکیتیاں کرتے ہیں تو ریاستوں کی ڈکیتیاں بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اس مہینے سے جیسے پی ٹی سی ایل کے ساتھ گورنمنٹ نے 200 روپے کورونا ٹیکس لگا دیا، اب دیکھ رہے ہیں 200 روپے ہے، دیکھنا سمجھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب پورے ملک کے کروڑوں ٹیلی فونوں سے پیسے کٹے ہو گئے تو کتنی بڑی ڈکیتی ہے جو قوم کے ساتھ کی گئی۔ بجلی کا بل ایک یونٹ بڑھانا ہے اور کتنے ڈکیتی ہے جو قوم پر ہوتی ہے، لیکن یہ ساری جب ریاستیں ایسے جرائم میں ملوث ہوتی ہیں، تو جب ایسے سرمایہ کرانا جو عالمی ساہوکار ہیں، عالمی یہودی ہیں، یا جن کے ہاتھوں میں دنیا کا سرمایہ ہے، وہ ہمارے خیالات، ہمارے افکار کے مطابق ایسے گندے پروگرام لانچ کرتے ہیں، ان پروگراموں کا کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ کما کر سائڈ میں نکل جاتے ہیں، اور اس بد تہذیبی کا خمیازہ ہم لوگ بھگتتے ہیں، ہمیں بھگتنا پڑتا ہے جب ہمارے بچوں اور بچیوں کے بعد میں اخلاق درست نہیں ہوتے، ہماری بچی کے اخلاق بگڑ جائیں، ہمارے بچے کے اخلاق بگڑ جائیں، ہمیں اس بد تہذیب معاشرے کی وجہ سے پھر لوگوں کے سامنے سر جھکا کے جینا پڑے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، نہ ہمارے بچے اور نہ ہماری بچیاں۔ یاد رکھیے، جس قوم کا بچہ اور بچی اخلاقیات سے گر جائے وہ خاندان کبھی معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ چاہیے، آپ کی شرعی ضرورت ہے، آپ کے نکاح آپ کی ضرورت ہے، اس پر حلال میں اپنے والدین کو مجبور کرو، اپنے نفسوں کو حلال اتنا فراہم کرو کہ وہ حرام کی تمنا چھوڑ دیں، اور ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے کلچر کو فروغ دیں، لیکن ہمارے ہاں جب تک جہیز کی لعنت نہ ملے، جب تک اتنے لڑکے کے پاس اتنی وہ حیثیت نہ بنے، اتنا مقام نہ بنے، اور بچی والے اتنا جہیز نہ دے سکے، اب بوڑھے ہوتے ہیں ہو جائیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں، لیکن غلط ناجائز اپنی رسومات کے پورا کرنے کے چکر میں ہم ہمیشہ اپنے اخلاق کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے جہاں پر معقول رشتہ ملے، جہاں پر تمہیں اپنی بیٹی کا تحفظ ملے، جہاں پر تمہیں اپنے بیٹے کی عزت اور تعظیم ملے، اس میں رشتوں میں تاخیر نہ کرو، دنیا کی ضلالت اور دنیا کے مال کی حرص اپنے دماغوں سے نکالو۔ ہمارے جو زنا سستا ہو چکا ہے اور نکاح ہمارے معاشرے میں اس وقت مہنگا ہو چکا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔ ابھی ہمارے یہاں پر موجود ہے، ہمارے علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہے، ان کے جاننے والا، میرے جاننے والا اگر کوئی شادی کر رکھے اپنی تو وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حضرت آپ نے آنا ہے، مولانا عبداللطیف صاحب، قاری عبدالباسط صاحب، سید فیاض شاہ صاحب، آپ کی حاضری ضروری ہے، اور اگر یہ حاضر نہ ہو تو ناراضگی بھی ہوتی کہ آپ حاضر کیوں نہیں ہوئے۔ لیکن یہ نکاح صحابہ کے دور میں اتنا آسان اور ہلکا تھا، ایک صحابی کے کپڑوں پہ آپ نے رنگ دیکھا اسے پوچھ رہے مدینے کے اندر موجود ہے، فرمایا تم نے شادی کی ہے، کیونکہ وہ پہلے کروا لیتا تھا کپڑوں پہ رنگ پھینک رہے ہیں، کہا تم نے شادی کی ہے، کہا جی آپ سے بتایا، یار تمہیں بتایا بھی نہیں، یعنی اس سے پتا چلا وقت کا نبی موجود ہے، اور صحابہ نے اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی آئے اور وہی میرا نکاح کرائے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول بس ایسے میری بیوی فوت ہو گئی تھی تو میری بچیاں جوان تھی تو میں نے ان کو سنبھالنے کے لیے شادی کر دی، اللہ اللہ کا فیصلہ۔ فرمایا قولم ولو بشاہ، یہ اللہ کے نبی کے اپنے صحابہ سے محبت ہے، فرمایا ولیمہ تو کھلا، چاہے کہ بکری ذبح کر لے، ولیمہ تو کھلا نہ، یہ تو بنتا ہے، ولیمہ تو تیرے اوپر بنتا ہے، ولیمہ کھلا، یہ ہے سنت ہمارے معاشرے کی کہ اللہ کے نبی صحابی سے خود کہہ رہے قولم ولو بشاہ، ولیمہ کھلا، چاہے کہ بکری ذبح کر لے، وہی کھا لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن ولیمہ تجھے کھلانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی اپنے صحابہ سے محبت ہے، اور ہمارے ہاں ولیمہ اور فوتگی کا کھانا اتنا ہے کہ جب ولیمے پہ بھی پچھلے بار جاتے ہیں اور فوتگی پہ بھی بار جاتے ہیں، اور وہ قرضے میں اتنے جھگڑے جاتے ہیں، رسومات کو پورا کرتے ہوئے، ان چکروں کو پورا کرتے ہوئے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ لہٰذا اب اگلے بچہ بچی اتنی جلدی جوان نہ ہو، یا کم از کم اتنا جلدی رشتہ ملے تو ہمیں اگلا خاندان ایسا نہ ملے کہ ہمیں دوبارہ اتنا خرچ کرنا پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے تھوڑا ہو، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات سب سے تھوڑے ہو،
ہم خدا را اپنے نکاحوں کی شرائط اور پابندیاں کم کریں، معاشرے میں نکاح کو عام کریں، اس بے حجائی سے روکیں، اور ہماری بہنیں بھی جو اوپر سن رہی ہیں یہ بھی اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں کہ آپ رسول اللہ ہماری تو بیٹیاں نہیں ہو، آپ ہماری بہنیں نہیں ہو، ہمارے ساتھ آپ کا رشتہ بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے اس تقدس کو ذہن میں رکھا کرو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہو۔ تم ہمارے شیخ سید حسن دہلوی صاحب نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے یہ جو عورتیں ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھا کرو یہ بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں جن نے جنم تمہارے گھروں میں لیا ہے، یہ بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، غیرت پیدا کریں تاکہ ہماری نسل گناہوں سے محفوظ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے فرمایا کرتے جو ایسی بدکاری کی راہ پہ چلتا ہے وہ اپنی نسلوں کو مقروض کر لیتا ہے، اپنی نسلوں کو مقروض کر لیتا ہے۔ اس کی وضاحت میں کثرت چھوڑ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں تو اس بات کو سمجھیے ہمیں باحیا بن کر جینا ہے اور باحیا زندگی چاہیے۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان کوشش کر کے جائز راہ پہ چلے، نکاح کی راہ پہ چلے، بدکاری اور غلط دوستیوں کی راہ پہ نہ چلے۔ جو پھول جو خط آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی بہن بیٹی کو دیا جائے وہ کسی کی بہن بیٹی کو بھی وہ پھول نہ دے، ایسی حرکت نہ کرے تاکہ جو لوٹ کر جب گھر میں آئے تو پھر تم کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند ایک باتیں ہیں آپ سے، ایک دو اعلانات، ایک دو نمبر لاتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا ابھی ہمارا جو مستقل پروگرام چلتا ہے پھر اگلا پروگرام ہے چونکہ اس کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس پروگرام کی تاریخ ہم نے ایسے طے کر لی، تو اگلا پروگرام اگر 23 مارچ بروز بدھ کو استقبال رمضان اور جو اس میں نظریہ پاکستان قرارداد پاکستان کا، تو اگر 23 مارچ بروز بدھ کو اگلا پروگرام رکھ لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ رمضان بھی قریب ہوگا تو رمضان کا استقبال اس میں عبادت کی جو ضرورت ہے اور ہمارے جو اللہ سے ہماری جو دوری آئی ہوتی ہے لوگوں میں جذبہ ہمارے پیدا ہو جائے، تو اگلا پروگرام 23 مارچ کو ٹھیک ہے؟ 23 مارچ بروز بدھ انشاءاللہ استقبال رمضان اور نظریہ پاکستان دو عنوانات پر گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا اہم اعلان، ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ جادو ٹونے کا چل رہا ہے، جادو ٹونے سے ہمارے بڑے پریشان ہیں، حالانکہ اس کا جو بہترین مصنون علاج ہے وہ حجامہ ہے۔ یہ حجامہ یہ جو کپنگ کرتے ہیں جسم کے اوپر اور جسم سے بلڈ نکال لیتے ہیں، یہ اتنا تکلیف نہیں ہوتا بلکہ تکلیف ہوتا ہی نہیں، میں ہر مہینے حجامہ کرواتا ہوں، تو یہ سنت عمل ہے، انسان کا 20 بیماریوں سے بچانے کا یہ مصنون عمل حجامہ ہے۔ تو پورے ملک میں بھی تو حجامہ سینٹر کھلے ہوئے، لوگوں نے کاروبار بنائے ہوئے، لیکن دارالعلوم ختم نبوت آنے والا نے ہمارے اہل علاقہ کی ضرورت کو سمجھ کو یہ مصنون علاج میں جاری کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے کئی فائدے ہیں، یہ جوڑوں کا درد ہے اور یہ 20 بیماریاں ہیں ان سے بھی تو فائدہ ہے، اور خاص طور پہ جادو کا مطلب وہ جادو کا پہلا حملہ انسان کے بلڈ میں ہوتا ہے، انسان کے خون میں ہوتا ہے، خون میں وہ پلاہٹ اور پیپ وغیرہ یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حجامے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کا انتظام کیا 12 فروری بروز ہفتہ، چونکہ وہ حکیم صاحب کا ہی وقت ملا تو ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آنے والا میں فری حجامہ ہوگا، سب کا مصنون جس کی جو ضرورت ہے، کسی کو تکلیف ہے وہ حکیم صاحب کو بتائیں گے، تو وہاں پہ ہمارے ایک حکیم صاحب ہے لاہور سے وہ بھی آ رہے ہیں اور جو کہتا مستند حکیم ہے خاندانی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ وقت دوں گا، وہ آئیں گے، فری مکمل علاج میڈیسن سمیت وہ فری علاج کریں گے، اور دوسرا حجامہ جو ہے وہ بالکل فری ہوگا۔ جو حضرات حجامہ کروانا چاہیں تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے کہ آپ حضرات 9 بجے سے لے کر ہفتے والے دن شام 4 بجے تک جس وقت میں آپ کو وقت ملے فون کر کے اپنا وہ ٹوکن لے لیں، نمبر لے لیں، فون نمبر 0332 4744، اس نمبر کو نوٹ کر لیں 0332 4744۔ اس نمبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو دینی بیانات پروگرام اس سلسلے میں آپ کو رابطہ رکھنا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تب بھی آپ اس نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا لحاظ کیجیے، مغرب کے بعد ہمارے بھی مطالعے کا اور رام کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کے اثر سے لے کر مغرب کے درمیان فون کریں۔ ابھی آپ کو ایک حیرتناک بات سناؤں، ایک دوست نے دوستی کہہ رہا ہوں مسلمان سارے دوستی ہوتے ہیں، رات کو ایک دفعہ 11 بج کر اور غالباً کو 40 منٹ پر مجھے فون کیا، میں نے سمجھا کہ ایمرجنسی میں فون اٹھایا تو کہنے لگا کہ وہ بس اصل میں نے پیکج لگوایا تھا تو آخری 10-15 منٹ رہ گئے تھے، 12 بجے ختم ہو جانا تھا، میں نے کہا آپ سے حال حوال کر لیں، تو غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں نے پھر اس کا چونکہ ایسے موقع پہ حلم کا اظہار کرنا پڑتا ہے، میں نے کہا میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تو چلو آخر میں سے آپ کو میری یاد دلائی، آخر میں سے آپ کو یاد آ گئی، یہ بہت مہربانی ہے آپ کی، یہ حالت ہے، تو فون کرنے کے بھی آداب ہے۔ اس بار انشاءاللہ میں کسی وقت میں رمضان کے بعد ایک پروگرام کروں گا کہ ٹیلی فون کے کیا آداب ہے،
اس کے فون کو کرنے کے 25 کے قریب اس کے آداب ہے ٹیلی فون کے، جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، فون کرنا، گھنٹی لگانا، اس میں جو کیا ٹون لگانا، ایسے امور ہیں جن میں ہم گناہ کا شکار کر ہوتے ہیں. تو اس کے بھی بڑے آداب ہیں. ٹیلی فون بھی کوئی بے لوگوں کی طرح کرنے والی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی سکھائیں گے، سیکھنے والی چیز ہے نا انشاءاللہ. تو اب یہ حجامے کے لیے آپ اپنی رجسٹریشن کو کروانے کے لیے ابھی آپ کے سامنے وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں دینی ساتھیوں کو. ابھی ہم نے کھانے کا جو نظم کیا تھا کہ آپ کی وہ دھیگا مشکل نہ ہو، آپ کو بیٹھے ہوئے یہیں پہ کھانا پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بیٹھے کھانا مل جائے گا. تو حجامہ کروانے کے لیے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم حجامہ کروائیں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. تو آپ پھر ہفتے والے دن یا اس سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروا دیں، اپنا نام ہے، آپ کو ٹوکن نمبر سارا مل جائے گا.